السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، دو خصلتیں ایسی ہوتی ہیں انسان کے اندر جو اس کے لیے کامیابی کی ضامن ہوتی ہیں۔ دنیاوی کامیابی اس سے ملتی ہے، آخرت کی کامیابی بھی۔ ان میں سے ایک ہے بردباری، حلم، یعنی انسان کے اندر قوت برداشت کا ہونا۔ دوسری چیز ہے انات۔ انات کا مطلب ہوتا ہے وقار اور سنجیدگی کے، انسان کے اندر وقار ہو، سنجیدہ مزاج ہو، یہ چیز ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عبد القیس کے سردار سے کہا تھا، یہ حدیث مسلم کے اندر ہے، عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا عبد قیس کے سردار سے، ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، تمہارے اندر دو عادتیں ایسی ہیں جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ ایک ہے الحلم، بردباری، قوت برداشت، اور دوسری الاناۃ، یعنی وقار کا ہونا اور سنجیدگی کا ہونا، کسی کام میں جلد بازی نہ کرنا۔ تو دیکھیے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ جس کے اندر قوت برداشت ہوتی ہے وہ دنیا کے اندر کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو پوری زندگی آپ کی حلم سے بھری ہوئی ہے اور سنجیدگی سے بھری ہوئی ہے۔ آپ اگر اس چیز کو، نبی کے واقعات کو دیکھیں، نبی کو کس طریقے سے ستایا گیا، تنگ کیا گیا، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن اللہ نے آپ کے اندر قوت برداشت عطا کیا تھا، لیکن جلد بازی نہیں تھی۔ اگر جلد بازی ہوتی تو یہ چیز انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ساتھ ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سنجیدگی تھی، کسی بھی چیز میں ہڑبڑاہٹ اور جلد بازی نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اطمینان اور وقار کا کام یہ اچھا ہے، اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور جلد بازی میں کام بگڑ بھی جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کبھی بھی کوئی فیصلہ لینا ہو، کوئی بھی معاملہ حل کرنا ہو تو اطمینان رکھنا چاہیے، بردباری رکھنی چاہیے، قوت برداشت ہونا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، ساتھ ساتھ میں سنجیدگی کو باقی رکھنا چاہیے۔ جذبات میں آ کر کے اور جلد بازی میں آ کر کے معاملات کو بگاڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جلد بازی سے انسان کے معاملات حل نہیں ہوتے بلکہ اور زیادہ الجھ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے عقل، فہم، فراست، صبر و اطمینان سب کو ساتھ میں رکھتے ہوئے کوئی اچھا فیصلہ کرنا چاہیے جو اپنے لیے بھی بہتر ہو اور لوگوں کے لیے بھی بہتر ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی دی گئی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔